میری بہو شادی کے وقت اپنے 6 سالہ بھائی واجد کو بھی ساتھ لے آئی کیونکہ ان کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ میرا بیٹا دبئی رہتا تھا تو وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو دبئی لے گیا اور واجد کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ میں نے واجد کو اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ مجھے توتلی زبان سے ماما کہہ کر پکارتا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ ہی سلاتی تھی۔ کچھ دن بعد اچانک میرا پیٹ بڑھنے لگا تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں حاملہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بیٹا گبرو جوان تھا۔ میں نے اکیلے اسے کیسے پالا تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ وہ باہر کے ملک نوکری کرتا تھا۔ میرا دل تھا میں اس کی شادی کر دوں۔ کیا پتا اب کتنی زندگی باقی ہے، اور اگر بیٹے نے وہیں شادی کر لی تو باقی کی زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی۔ ایک ہی تو بیٹا تھا، اس لیے میں نے اس کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی۔ مجھے جو لڑکی پسند آئی تھی وہ اپنے 6 سال کے بھائی واجد کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ خود بھی نوکری کرتی تھی، ہر کام سلیقے سے کرنے والی۔ میں نے اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا، اور جب اس سے شادی کی بات کی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ رکھے گی۔ باپ تو اس کا واجد کی پیدائش سے پہلے ہی حادثے میں فوت ہو چکا تھا۔ ماں بھی بچے کی پیدائش کے بعد چل بسی۔ میں نے پہلے تو منع کرنا چاہا، لیکن پھر سوچا جب بیٹا بہو کو اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا تو میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ اچھا ہے واجد میرے ساتھ رہے گا تو وقت اچھا گزرے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ وقت گزاری کا سامان ہی آگے چل کر میرے لیے گلے کا توق بننے والا تھا۔ یہ بچہ ہی مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھنے والا تھا، اور اس عمر میں میرے نصیب میں رسوائی کا باعث بننے والا تھا۔ اپنے آنے والے کل سے انجان، میں نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کر دی۔ وہ اپنی دلہن کو لے کر جلد ہی دبئی چلا گیا۔ جانے سے پہلے بہو نے مجھے کہا، واجد کا بہت خیال رکھنا، وہ بہت سمجھدار ہے، اور اسے باہر کھیلنے کی اجازت ہرگز نہ دینا، ورنہ آگے جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ بہو کی بات سن کر میں مسکرا دی تھی۔ بھلا یہ بچہ کیا کر سکتا تھا؟ میں نے اس کے سامنے تو ہاں کر دی، لیکن اس کے بعد جب واجد باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے کی ضد کرتا تو میں اسے بالکل نہ روکتی۔ اچھا تھا اس کی عمر تھی کھیلنے کودنے کی، میں اس کی طرف سے بالکل ہی بے فکر رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں میرا بھانجا علی، جو کہ 25 سال کا تھا، وہ بھی ہمارے گھر آ گیا۔ وہ اب زیادہ وقت واجد کے ساتھ گزارتا۔ اسے یہاں پر ملازمت مل گئی تھی، اس لیے وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میں بھی اس کے آنے سے خوش ہو گئی تھی۔ مجھے رات کو نیند کی گولی کھا کر سونے کی عادت تھی، اور کافی دنوں سے مجھے خود میں بہت عجیب عجیب تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ میں صبح اٹھتی تو میری حالت غیر ہوتی۔ بازو اور ٹانگوں میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی ہوتی۔ میں نے حکیمی دوا گھر رکھی ہوئی تھی، جب بھی تکلیف ہوتی میں وہ کھا لیتی تھی تو کچھ افاقہ ہو جاتا تھا، لیکن اب تو میرا پیٹ بھی مسلسل بڑھنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس روز میں نہا کر کمرے میں بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی کہ جب واجد بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تھا اور میرے گلے لگ گیا تھا اور کہنے لگا، میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، وہ بڑا ہو کر مجھے ہی اپنی بیوی بنائے گا۔ اتنے چھوٹے سے بچے کے منہ سے ایسی بات سن کر میں اپنی جگہ دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بچہ تو بالکل نہیں لگ رہا تھا، وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے جلدی سے بہانہ بنا کر باہر کھیلنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ مجھے اب جو شک ہو رہا تھا میں وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ ایک بچہ تھا۔ میں تو اسے ماں کی طرح پیار کرتی تھی، اور وہ یہ سب کر بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر یہ سب آخر کیا ہو رہا تھا؟ دوسری طرف میرا بھانجا تھا جو کہ پڑھا لکھا سمجھدار تھا۔ اس کے بارے میں یہ سب سوچنا تو بے وقوفی تھی۔ اسے میرے ساتھ رہتے ہوئے 6 مہینے ہونے والے تھے۔ میں انہی سوچوں میں گم گھر کے کام بھی صحیح سے نہیں کر پا رہی تھی۔ تب میری پڑوسن جمیلہ گھر آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں دکھ رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ میرے دل میں تو آیا اسے حرف بہ حرف سچ بتا دوں۔ اگر اسے بتا دیتی تو پورے محلے میں اعلان کرنے والی بات ہوتی، کیونکہ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہ ٹکتی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوا، ہونا کیا ہے، بیٹا شادی کر کے جا چکا ہے۔ سوچ رہی ہوں اب وہاں سے خوشخبری آئے تو میں سکون سے مر سکوں۔ میں نے اسے باتوں میں لگاتے اس کا دھیان بٹا دیا تھا، لیکن جاتے ہوئے وہ جو بات کہہ گئی تھی وہ میرے اعصاب پر کوڑے کے مانند پڑ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا،
واجد پر ذرا نظر رکھوں، اس کی عمر اتنی کم ہے اور اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ محلے والے اپنے بچوں کو اس کے ساتھ کھیلنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ میں تو بس تمہیں آگاہ کرنے آئی ہوں، باقی تم دیکھ لو۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر جا چکی تھی، لیکن اب میرا شک پختہ ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے واجد پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ میں جتنا ہوتا واجد کو اب خود سے دور رکھتی تھی۔ میرا بھانجا علی تو صبح کام پر گیا رات کو گھر آتا تھا اور باقی وقت میں واجد کے ساتھ میں اکیلی ہوتی۔ میرے دماغ میں یہ باتیں ہر وقت گھومتی رہتی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں کس سے یہ بات کرتی، کسے اپنی پریشانی بتاتی، جس سے بھی کہتی میرے حصے میں رسوائی ہی آتی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میرے موبائل پر رنگ ہوئی۔ میرے بیٹے کا فون تھا۔ میں نے دماغ میں گردش کرتے ہوئے سب سوچوں کو جھٹکے سے ہٹاتے ہوئے کال اٹھائی اور سلام دعا کے بعد میرا بیٹا میرا حال احوال پوچھنے لگا۔ طبیعت تو میری ٹھیک نہیں رہتی تھی، لیکن اب پردیس میں رہتے بیٹے کو بتا کر کیوں پریشان کرتی۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اور پھر بہو کی طبیعت پوچھتی تو بیٹے نے میری بہو کو ہی موبائل پکڑا دیا اور کہا کہ میں اس سے ہی اس کی خیریت پوچھ لوں، وہ بھی مجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ اور پھر میری بہو نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ حال احوال کے بعد میری بہو مجھ سے پوچھنے لگی کہ اس کا بھائی کیسا ہے۔ میں نے جواباً کہا کہ واجد تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو بہو نے کہا کہ وہ آپ کو پریشان تو نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ میری بہو نے کہا تو ایک پل کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنی بہو کو سب باتوں سے آگاہ کر دوں۔ میں جن شک و شبات میں مبتلا تھی شاید وہ میری بات سمجھے اور اس مسئلے کا کوئی حل بھی نکال لے، لیکن میں پھر سوچ کر کچھ چپ ہو گئی اور میں نے یہ کہتے ہوئے بات ٹال دی کہ بچہ ہے، بچے تو تھوڑی بہت مستی کرتے ہی ہیں، میں سنبھال لیتی ہوں، تم پریشان مت ہو، اپنا اور میرے بیٹے کا بہت سارا خیال رکھو۔ میں نے کہا۔ پھر ہم دونوں دوسری باتوں میں مصروف ہو گئے۔ پھر میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ واجد مجھے آوازیں دیتا پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے باورچی خانے سے جھانکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کہاں تھی؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، میں اتنا پریشان ہو گیا تھا، اس نے روانسی ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ ہر وقت میرے سر پر سوار مت رہا کرو۔ میرے غصے سے کہنے پر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کیونکہ اتنے وقت میں آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں اس پر غصہ ہوئی تھی۔ وہ خفگی سے پیر پٹکتا باہر نکل گیا۔ میں ہانڈی بناتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ کیا مجھے اس بات کا ذکر اپنے بیٹے اور بہو سے کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں اسی سوچ میں گم تھی کہ میرا بھانجا علی باورچی خانے میں داخل ہوا اور بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خالہ، کھانا بن گیا؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میرے بھانجے نے کہا۔ بس بن گیا کھانا، میں نے چاول دم پر رکھتے ہوئے کہا، اور پھر کھانا بنانے کے بعد کھانے کی میز پر لگایا اور ان دونوں کو بلا کر لے آئی۔ سب ایک ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ واجد نے بہت عجیب بات کی۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ بضد تھا کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں۔ میں نے اسے غصے سے منع کیا تو وہ اور ضد کرنے لگا۔ پہلے ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور پھر واجد مجھے مزید پریشان کر رہا تھا۔ خالہ، کیا ہو گیا؟ آرام سے، میرے سخت رویے پر علی نے کہا۔ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ مجھے واجد کی حرکتیں غصہ کرنے پر مجبور کرتی تھیں۔ میں جتنی کوشش کرتی خود کو نارمل رکھوں، وہ مجھے اتنا ہی پریشان کرتا تھا۔ اوپر سے میرا بڑھتا ہوا پیٹ مجھے الگ سب سے نظریں چرانے پر مجبور کرتا تھا۔ اگر کسی دن کوئی کچھ پوچھ لیتا کہ کیوں میرا پیٹ بڑھ رہا ہے تو میں کیا جواب دیتی؟ کسی کو تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ مجھے آپ کے ہاتھ سے ہی کھانا کھانا ہے، واجد نے کہا تو میں نے اسے غصے سے دیکھا اور اسے نظر انداز کرتی ہوئی کھانا کھانے لگی کہ واجد کی حرکت نے میرا دماغ گھما دیا۔ میں نے اپنے لیے جو لقمہ بنایا تھا، میرا ہاتھ واجد پکڑ کر اپنے منہ تک لے گیا اور میرا لقمہ کھا لیا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور ساتھ ساتھ اس کی جرت پر حیرت بھی ہوئی تھی۔ میرا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔
وہ اور علی مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں غصے سے کھانے کی میز سے اٹھتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے واجد کی جرت پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ واجد کی حرکتیں عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ غصے کے باعث میری طبیعت مزید نڈھال ہونے لگی۔ میں اپنا سر گھٹنوں میں گرائے بیٹھ گئی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرا بھانجا دروازے پر کھڑا تھا۔ آ جاؤ، میں نے کہا تو وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ ایک اس نے میرے پاس رکھا اور دوسرے کپ سے خود چائے پینے لگا۔ خالہ، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ بہت بدلی بدلی سی لگ رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگی ہیں۔ آپ پہلے تو ایسی نہیں تھیں۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ میرے بھانجے نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، بس شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا۔ آپ دوائی لے کر سو جائیں، وہ مجھے کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی چائے پی کر حکیمی دوائی لے کر سو گئی۔ اس دوائی سے مجھے فوراً ہی آرام دہ نیند آ جاتی تھی۔ میں صبح اٹھی تو میرے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ طبیعت دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ میرا پیٹ اب واضح دکھنے لگا تھا۔ اب تک تو یہ صرف مجھے محسوس ہو رہا تھا، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ آس پاس کے لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو جانا تھا۔ پھر میں کیا کروں گی؟ میں بے حد پریشان تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا سر درد سے چکرانے لگا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے باورچی خانے میں چلی گئی کیونکہ میرے بھانجے کو آفس جانا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا اور اسے ناشتہ دے دیا اور وہیں میز پر بیٹھ گئی کیونکہ میرے سر میں بہت درد تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی؟ میرے بھانجے نے پوچھا۔ نہیں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا خالہ، پھر میں شام میں جلدی آ جاؤں گا، آپ میرے ساتھ ہسپتال چل لیجیے گا، میرے بھانجے نے کہا تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور بد دلی سے ناشتہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد واجد بھی اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ میں نے اسے ناشتہ بنا کر دیا اور صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا مجھے مزید واجد کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے؟ لیکن اگر میں اسے نکال دوں گی تو وہ کہاں جائے گا؟ اس کے پاس تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا، اور لوگوں کو میں کیا وجہ بتاتی اسے گھر سے نکالنے کی؟ کہیں میرے اس عمل سے میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہیں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ واجد زمین پر میرے گھٹنوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ میرے سیدھے گھٹنے پر تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ جاؤ یہاں سے، میں نے سختی سے کہا۔ جواب دیں نا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے مجھ سے دوبارہ پوچھا۔ مجھے اس کے سوالوں سے کوفت ہو رہی تھی۔ میں نے اکتا کر اسے دیکھا اور بنا جواب دیے اپنا رخ بدل لیا۔ آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کریں، میں نہیں رہ سکتا آپ سے بات کیے بغیر، واجد نے کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا یہی تھا وہ معصوم بچہ جس کو میں نے اپنے سگے بچوں کی طرح پیار اور محبت دی تھی؟ کیا یہ اس قابل بھی تھا؟ اس کی وہ معصومیت جو مجھے مروب کرتی تھی، کہاں گئی وہ؟ کیا یہ اب بچے کی فہرست میں آتا بھی تھا یا نہیں؟ یا اپنے کرتوت سے اسے کہیں آگے نکل چکا تھا؟ میں اپنا سر تھامے بیٹھ گئی۔ وہ اب تک میرے پیروں میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ واجد دروازہ کھولنے چلا گیا۔ محلے سے ایک عورت آئی تھی۔ وہ میرے پاس چارپائی پر ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ہم یوں ہی باتیں کرتے رہے کہ وہ اچانک کہنے لگی کہ تم پہلے سے بدلی بدلی لگ رہی ہو، کیا بات ہے، موٹی ہو گئی ہو؟ اس کی بات سنتے ہی میرا دل چاہا میں کیسے بھی کر کے یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، لیکن میرے دماغ میں پریشانی پھر سے امڑ آئی تھی۔ میں کب تک لوگوں کے سوالوں کو ٹالتی رہوں گی؟ اس کے جانے کے بعد میرا بھانجا آ گیا اور مجھے اصرار کر کے ہسپتال لے گیا۔ میں ہسپتال میں بیٹھی اپنے نمبر کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی اپنا معائنہ کروا رہی تھی۔ میں نے اس ڈاکٹر کو اپنی کیفیت بتائی۔ اس نے میرا چیک اپ کر کے کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ جس بات کا خوف تھا وہی ہوا۔ اس عمر میں اتنی بڑی رسوائی۔ میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو، اپنے بیٹے کو؟
کس منہ سے سب کا سامنا کروں گی؟ میں مردہ قدموں سے چلتی ہوئی ہسپتال سے گھر آ گئی تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کل وہ میرا الٹرا ساؤنڈ کرے گی تاکہ صحیح طرح سے پتہ چل جائے، لیکن انہیں پورا یقین تھا کہ میں حاملہ ہی ہوں۔ میرا دماغ بالکل معوف ہو چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کسے بتاؤں۔ انہی سوچوں میں گم مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری کب آنکھ لگ گئی۔ میں نیند میں تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھ پر جھکا ہوا ہے۔ میں نے فوراً سے آنکھیں کھولیں تو واجد میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میری سانس رک گئی، میں چیخی تھی، وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ میں بس دیکھنے آیا تھا آپ ٹھیک ہیں یا نہیں، اس نے گھبراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا دماغ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس واجد کا کیا کروں، لیکن مجھے اب کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ کل جب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ میں سچ میں حاملہ ہوں تو پھر میں اس واجد کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے نکال دوں گی، پھر بھلے میرا بیٹا یا بہو کچھ بھی کہیں۔ میں نے پختہ ارادہ کیا اور نیند کی گولی لیے سو گئی۔ صبح اٹھی تو واجد صحن میں سو رہا تھا۔ میں اسے نظر انداز کرتی باورچی خانے میں آ گئی اور ناشتہ بنا کر میں نے اپنے بھانجے اور واجد کو دیا اور اس کے ساتھ ہی ہسپتال چلی گئی۔ کافی دیر ویٹنگ میں بیٹھ کر انتظار کرنے کے بعد میرا نمبر آیا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ جب ڈاکٹروں کو دکھائی تو اس کے انکشافات پر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ دوائیاں اور ضروری ہدایات دی تھیں۔ میں بوجھل دل اور مردہ قدموں سے چلتی گھر پہنچی۔ گھر آتے ہی میری نظر سب سے پہلے واجد پر پڑی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن میں نظریں جھکائے کمرے میں چلی گئی۔ وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بے اختیار آنسو میرے ہتھیلی پر گرنے لگے۔ ڈاکٹر کے کہے جملے میرے دماغ میں زیر گردش تھے۔ میں اس لمحے میں جا پہنچی جب میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے میری رپورٹ دیکھ کر بتایا تھا کہ مجھے جگر کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں پانی جمع ہونے لگا ہے۔ اسی وجہ سے دن بدن میرا پیٹ پھول رہا ہے۔ مجھے میری سوچ پر اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کل کی موت آتی مجھے آج آ جائے۔ اتنی گھٹیا سوچ کیسے ہو گئی تھی میری؟ میں کیسے اس معصوم بچے کے بارے میں ایسا سوچ سکتی تھی؟ وہ تو مجھے اپنی ماں کی طرح سمجھتا تھا اور میں اس کے بارے میں اتنا غلط سوچ رہی تھی۔ اوہ میرے خدایا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے اس کے بارے میں کیا کیا نہیں سوچ لیا، اسے کتنی بار دھتکار دیا، اور وہ ہر بار میرے ہر رویے کو نظر انداز کر کے میرے پاس آ جاتا۔ بچے واقعی معصوم ہوتے ہیں، وہ بھی میری ڈانٹ سننے کے بعد، یہاں تک کہ مجھ سے تھپڑ کھانے کے بعد بھی خود میرے پاس واپس آ گیا تھا اور اس روز باہر صحن میں سو گیا تھا۔ کتنی ناانصافی کر دی تھی میں نے اس معصوم بچے کے ساتھ، صرف ایک غلط فہمی کے چلتے۔ میں نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی تھی۔ میں ابھی تک خود حیران تھی، میری سوچ اتنی گری ہوئی کیسے ہو گئی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ میں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، ورنہ سب لوگ میری سوچ پر تھو تھو کرتے اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، مجھے معاف فرما۔ میں نے اپنے دل میں ایک معصوم بچے کے خلاف کیسے خیالات رکھے، مجھے معاف کر دے میرے مولا۔ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے روئی جا رہی تھی۔ شرمندگی تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ واجد بھاگتے ہوئے آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ یہاں آئیں۔ اس نے مجھے سہارا دے کر زمین سے اٹھایا، بستر پر بٹھا کر میرے لیے پانی لینے چلا گیا، پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میری باتوں اور عمل نے تمہارا دل دکھایا۔ میں نے ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگی۔ آپ تو ماں ہیں میری، اور مائیں معافی نہیں مانگتی بچوں سے، وہ جب چاہیں غصہ ہو سکتی ہیں، مار سکتی ہیں، بس ناراض مت ہوا کریں۔ آپ ناراض ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا۔ مجھے اپنی سوچ پر مزید شرمندگی ہونے لگی۔ میں کیسے اس کے بارے میں ایسا سوچ سکتی تھی؟ اسے اس کی بہن نے بہت نازوں سے پالا تھا۔ چھوٹے سے بچے کو اس نے اتنی تمیز سکھائی تھی کہ وہ آپ کر کے اور عزت سے بات کرتا تھا۔ شاید اسے ماں کی قدر تھی، کیونکہ اس کی ماں جو نہیں تھی، اس لیے وہ میرے قریب رہنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے اللہ اور واجد سے معافی مانگ لی۔ اب میں مطمئن تھی اور اسے پہلے کی طرح، بالکل پہلے سے بڑھ کر
پیار کرتی تھی۔ میری بیماری کا معلوم ہوتے ہی میرا بیٹا اور بہو بھی پاکستان ہی رہنے آ گئے۔ واجد میری بیماری میں میرا پہلے سے کہیں زیادہ خیال رکھتا تھا اور میں شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا ہے۔ واجد بھلے ہی میرا بیٹا نہ تھا، لیکن اس نے بیٹے ہونے کا ہر فرض نبھایا تھا۔ واجد اب 12 سال کا ہو چکا تھا۔ ہر 6 مہینے بعد مجھے ہسپتال داخل کیا جاتا تھا اور میرے پیٹ سے پانی نکالا جاتا تھا۔ جگر کی بیماری میں جو پیٹ پانی میں پڑ جائے تو ایک دم سارا پانی نہیں نکالا جاتا۔ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی جاتی تو مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے مجھے بھی بار بار ہسپتال کے چکر کاٹنے پڑتے تھے۔ اس دوران میری دونوں بیٹے میرے ساتھ ہوتے تھے۔ میری بہو کو اللہ نے 2 صحت مند بیٹیوں سے نوازا تھا اور اب وہ تیسری بار امید سے تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ میری بیماری میں کافی سدھار آیا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک بار پانی بننا شروع ہو جائے تو وہ بنتا رہتا ہے۔ اس لیے مجھے قسم قسم کے پرہیزی کھانے کھلائے جاتے تھے۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، جس نے اتنی محبت کرنے والے اور بڑھاپے کا سہارا بننے والی اولاد دی تھی اور نیک و صالح بہو دی تھی۔ گھر میں ہر وقت رونق لگ جاتی تھی۔ اوپر والے کا ہم غریبوں پر خاص کرم تھا۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سبق سیکھا کہ کبھی بھی کسی کے لیے اتنی جلدی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے، نہ ہی شک و شبہات کی وجہ سے کسی پر برے ہونے کا لیبل لگا دینا چاہیے۔ جب کسی کے بارے میں غلط سوچنے لگتے ہیں تو عمر کا فرق یکسر فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ جب تک کسی معاملے کی تحقیق نہ ہو جائے کسی پر بھی شک کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہی وجوہات کی بنا پر کئی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیا میں نے واجد پر شک کر کے صحیح کیا تھا؟